بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ایک اہم ترین ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی، اور اس میں ڈی جی آئی ایس آئی، دوسری ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے، اور اس ملاقات کا احوال بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور خاص طور پہ پھر کراچی میں آج ہی بہت ہنگامہ خیزی رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے ایک اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ یہ ساری خبریں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ چوہدری صاحب، کراچی میں ایک احتجاج چل رہا ہے، اور اس وقت صبح سے لے کے اب تک وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ ایم کیو ایم کے ایک ایم پی اے صداقت صاحب کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، تشدد بھی کیا گیا، اور ابھی بھی وہاں پہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان وہاں تو خون خرابہ کر دیا بھائی۔ جی ہاں، تو یہ کیا رویے ہیں؟ ایک احتجاج ہو رہا تھا، دوسرا اپنا صرف ٹریکٹر نے ان کے اوپر ایک ایک دو بندے بٹھا کے آپ ریلیاں نکالتے پھر رہے ہو۔ تو وہ کتنے دنوں سے وہاں احتجاج ہو رہا ہے، یہ بلدیاتی کے لا کے اوپر مختلف پارٹیاں کر رہی ہیں۔ آج انہوں نے حدیں کراس کر دی ہیں ان کے بندوں کو، خواتین کو، جس طرح تشدد کا۔ وہاں ذرا بیورو چیف یا دوسرا جو ڈیل کر رہا ہے سچویشن سے، ان سے ذرا ٹیلی فون پر لیں ذرا ان کو۔ لیکن جو صاحب، اگر یہی، کیونکہ آج شیخ رشید صاحب نے اپوزیشن سے کہا ہے کہ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ آپ نہ آئیں، لیکن اب شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اب آپ آئیں گے تو آپ کو سیاسی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ آج شیخ صاحب نے کہا ہے۔ اگر شیخ رشید صاحب کا ساؤٹ ہے تو جی سنائیے گا۔ جی، جب عمران خان کہتا ہے جب مرضی آئیں جی، 23 مارچ سے اب پیچھے نہ ہٹیں، میں ایک مہینہ انہیں کہتا رہا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عقل مند ہیں، عقل مند ہوتے تو شاید آج ان کی کوئی ہمیں قانونی تھریٹ ہوتی۔ ایک بل عمران خان کا 3.5 سال میں جو ہے وہ ناکام نہیں ہوا، کوئی چیز ناکام نہیں ہوئی۔ اب آپ 23 مارچ کو ہی آئیں اور آ کے ذلیل و خوار ہوں انشاءاللہ تعالی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، 23 مارچ کو آئیں اور آ کے ذلیل و خوار ہیں۔ ایک اور بات بھی شیخ صاحب نے کی آج، اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہت اچھے ہیں، سنائیے گا جی۔ جب عمران خان کسی کو نہیں دیا گیا، اسی کو دیا گیا ہے جس کو اپوزیشن کو دیا گیا ہے۔ عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت اچھے تعلقات ہیں، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی بات پہ، ایک ہی لائن اور لینتھ پہ، ایک ہی لائن اور لینتھ ہے چودھری صاحب۔ لیکن یہ تو ایک بات ہے نا شیخ صاحب کے بصد ادب، ہم نے ساری عمر سیاست ہی کی ہے۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ جو سندھ حکومت نے پولیس کے ذریعے ایم کیو ایم کے ایم پی ایز اور ان کے کارکنوں کے ساتھ حرکتیں کی ہیں، انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور اس طرح خون خرابہ لوگوں کو گھسیٹ کر گرفتار کر کے ایم پی ایز وغیرہ کو، حالانکہ تمام ایم پی ایز برابر ہیں، جی ہاں، تو ان کے ساتھ جو توہین آمیز رویے اختیار کیے گئے ہیں، یہ قابل مذمت ہے۔ اسی طرح شیخ رشید، آپ کو پتہ ہے کہ میرا ان سے کتنا تعلق ہے، اور ہم نے کبھی اس میں دراڑ نہیں آنے دی، لیکن میں ان کے اس ویو سے ایگری نہیں کرتا۔ جب بھی جلوس جلسہ، لانگ مارچ، گراؤ جلاؤ، دھرنا، مرنا، مارا ماری، خون خرابہ، تھریٹس کی بات ہوگی، کبھی ملک اور قوم کے اور حکومت وقت کے لیے کا فائدہ سود مند نہیں ہوتی۔ آپ کو ہمیشہ ان کی بات کرنی چاہیے کہ جناب آئیں، آپ کے کیا مطالبے ہیں؟ اگر کوئی آئین اور قانون کے تحت ایسی باتیں ہیں جو مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو بیٹھ کے کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے چہرے پسند نہیں ہے تو 1.5 سال تو سارا رہ گیا۔ اس میں جیسا ایک اور بات بھی ہے، کیا مروڑ اٹھا 4 سال بعد کہ آپ نے کہا کہ جی ہم نے پھر دھرنا دینا ہے؟ پہلے بھی شیخ صاحب نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ فضل الرحمان وہاں سے کہاں سے بندے لے کے آئے، کچھ دن وہاں بیٹھے رہے، 13-14 دن یا کتنے دن مجھے اب یاد نہیں ہے، اور پھر جھوٹی طفل تسلیوں کے ذریعے وہاں سے اٹھ گئے کہ ہمیں کہا گیا ہے مارچ میں۔ جی ہاں، کون سا مارچ یار، 2 مارچ گزر گئے، ٹھیک ہے، تیسرا آ رہا ہے۔ تو چودھری صاحب، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی بات بتا دیتا ہوں۔ پیپلز پارٹی 27 فروری کو آئے گی، اور پیپلز پارٹی
ریڈ زون میں نہیں آئے گی. یہ انہوں نے مسلم لیگ نواز پہ بھی واضح کیا ہے, اور مسلم لیگ نواز کا اپنا روٹ ہے, پیپلز پارٹی کا اپنا ہے. وہ 27 فروری کو آئیں گے, اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور واپس چلے جائیں گے. اور مسلم لیگ نواز بھی اسی طریقے سے ہی, یعنی کہ پی ڈی ایم, وہ بھی ان کا بھی یہی ارادہ ہے, اور کسی قسم کی کوئی بدامنی اس دن برداشت نہیں کی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے چوہدری صاحب کہ 23 مارچ کو جو یوم پاکستان پریڈ ہونی ہے وہ ذرا ماضی سے بہت مختلف ہے. 22 مارچ کو یہاں پہ OIC وزرائے خارجہ کا اہم ترین اجلاس ہے, اور مہمان 20-21 سے آنا شروع ہو جائیں گے. پھر ایک اور بھی زیر غور ہے معاملہ, اور اس پہ بھی ورک ہو رہا ہے, ورکنگ چل رہی ہے, وہ ہے MBS کراؤن پرنس سعودی عرب. ان کے بھی آنے کے کافی امکانات ہیں, وہ بھی پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں 23 مارچ کو. تو پہلے صابر شاکر صاحب وہاں 2-3 دن پہلے فل ڈریس ریہرسل بھی ہوتی ہے, کئی دن وہاں کا ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. یہ کرنا کیا چاہتے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کا مقصد. میرا خیال ہے کہ آج کی جو تصویر ہے اس کے بعد کافی چیزیں ان کی دسترس سے مزید نکل جائیں گی, اور یہ جو قیاس پیدا کر رہے تھے, کچھ اضطرابی کیفیت پائی جاتی تھی, وہ آج اضطرابی کیفیت وہ ختم ہو جائے گی, خاص طور پہ حکومتی بینچوں پہ. شیخ رشید صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا کہ کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میں, وہ ذرا دوبارہ سنوا دیجیے گا. اسی کو نہیں دیا گیا, اسی کو دیا گیا ہے جس کو اپوزیشن کو دیا گیا ہے. عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت اچھے تعلقات ہیں, ایک ہی جگہ پہ, ایک ہی بات پہ, ایک ہی لائن اور لینتھ پہ. یہ اس پیغام کی بات کر رہے تھے جو عمران خان صاحب نے سوالات کے جوابات میں کہا تھا کہ اگر مجھے نکالا گیا, اگر میں اقتدار سے باہر نکلا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا. تو شیخ صاحب نے آج اس کی وضاحت کی اس بیان کی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں تھا, یہ تھا اپوزیشن پر کے لیے. کس کے لیے ہے, کس کے لیے خطرناک ہو جائیں گے؟ وہ اپوزیشن کے لیے کہہ رہے تھے جی. آج شیخ صاحب کی اب ظاہر ہے اگر مرزا غالب کی جو کوئی شاعری آئے گی تو ان کے شاگرد زیادہ کر سکتے ہیں تشریح اس کی, تو آج ان کے فیڈرل منسٹر نے یہ تشریح کی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں تھا. چوہدری صاحب تشریحات تو میں بھی معاف کرنا صابر شاکر بہت ساری کر سکتا ہوں جی, اور وہ پیج اور اس کے جو اوپر صفحے ہیں, پھر اور صفحے کے اوپر جو قومیں اور فل سٹاپ اور باتیں ہیں وہ ساری یہاں کی جا سکتی ہیں, لیکن ہمارا مقصد کوئی ملک میں انتشار پھیلانا تو ہے نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں, جو کہ ان کی اپنی نیت نہیں ہے. ان کی 3.5 سال کی کارکردگی یہ بتاتی ہے کہ ان پر کسی اچھی تجویز کا کوئی اثر نہیں ہے, اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل اصلاح ہے. وہ جب آپ یہ سمجھے کہ ہم سے اچھا کون ہے جی, بالکل جو ہم بہترین کر رہے ہیں, اور آج بھی آپ کا یہ دہرانا اور اس موقع پر ڈٹے رہنا کہ ہم سے اچھا کون ہے, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. مصدق عباسی صاحب کو ریپلیس کیا ہے جی, مصدق عباسی صاحب نے ریپلیس کیا ہے شہزاد اکبر صاحب کو. چوہدری صاحب, مصدق عباسی صاحب نئے ایڈوائزر آئے ہیں اکاؤنٹیبلٹی اور انٹیریئر, ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. وہ اکاؤنٹیبلٹی کو بعد میں کر لینا. وہ جو ہے نا وہ میر کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب, اسی اطار کے لونڈے سے دعا لیتے رہے. آپ اس کی دعائیوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اب دعائی ہے یا دعا ہے مجھے نہیں پتا. تو اب آپ کریں بات, کون مصدق عباسی صاحب ہیں, کہاں سے لائے ہیں. اب یہ تو اس کا تو مطلب ہے کہ لوگ اب دن بدن یہ کہیں کہ یار وہی اچھا سی, شہزاد اکبر کامن کوئی واویلت مچائی رکھتا تھی. مصدق عباسی صاحب آئے ہیں چوہدری صاحب, یہ نیب کے ریٹائرڈ ڈی جی ہیں, تقریباً 10 سال پہلے ریٹائر ہوئے, اور ان کی آخری جو پوسٹنگ تھی وہ تھی ڈی جی نیب ایز اویئرنیس اینڈ پریونشن, یہ تھا. اور ان کا تعلق زیادہ تر امکان ہے کہ ہے ہزارہ ڈویژن سے, اور مسلم لیگ نواز کے سابق گورنر مہتاب عباسی صاحب اور اس طریقے سے عباسی فیملی سے ہیں, ظاہر ان کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے, تو کافی تگڑے قسم کے افسر گنے جاتے ہیں. اور نیب کے ہی ریٹائرڈ افسر کو اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایڈوائزر لگایا ہے, اس کی ریزن چوہدری صاحب یہ بتائی گئی ہے کہ نیب کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں
جو کہ کوآپریٹ نہیں کرتے اور رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق آگے نہیں چلتے۔ پچھلے دنوں کچھ ڈی جی نیب جو ہیں وہ تبدیل بھی کیے گئے، ری شفلنگ کی گئی ہے، اور جو بہت زیادہ دیر تک بیٹھے تھے ان کو یہاں پہ لاہور بلایا گیا، لاہور والوں کو کہیں اور بھیجا گیا۔ یہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ تو مصدق عباسی صاحب کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ نیب کے اندر کے معاملات بھی ان کی نظر میں رہے ہیں، اور اب بڑے اچھے طریقے سے وہ، اور پھر ریٹائرڈ ہیں آرمی کے، سینئر بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہوئے ہیں ظاہر ہے، اور بہت عرصہ پہلے، تو اس سلسلے میں بھی ان کو کچھ فیور مل سکتی ہے۔ اچھا، دو باتیں، ایک تو فوج سے جو ریٹائرڈ ہے نا وہ ریٹائرڈ ہے ایک، جی، اور دوسرا یہ آپ سے پوچھنا تھا، آپ چونکہ زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان معاملات کی، کہ یہ جو نیب کو چھوڑ کے چلے گئے ہوئے ہیں تو ان کو آج وہاں لگایا ہے، تو انہوں نے نیب کو ڈائریکٹ کرنا ہے یا اس کو یعنی کیا انہوں نے کرنا ہے؟ مجھے بتا دیں ذرا، کیونکہ ہمیں نہیں سمجھ لگتی، کیونکہ باقی چیزوں کی نہیں لگی تو یہ کیا لگے گی؟ اس میں چوہے صاحب پچھلے دنوں ایک خبر ہے، پچھلے دنوں ایک اہم کام کر رہے تھے ایک صاحب، اور ان کو استعفیٰ دلوایا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ آپ کو اسلام آباد میں ٹاسک دیا جائے گا، کچھ مقدمات آپ کو سونپے جائیں گے۔ وہ ادھر آئے، ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہوا، لیکن کہا جاتا ہے کہ نیب نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، اور نیب نے کچھ فائلیں انہوں نے کہا کہ مجھے دکھائی جائیں، نہیں دکھائی گئیں، اور پھر وہ چیز میچیور نہیں ہو سکی۔ آج تک ان کا انتظار ہی کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں۔ جی، اللہ عالم، میں تو قوم کیا چاہتی ہے؟ قوم چاہتی ہے گڈ گورننس، یس، ان امپلائمنٹ پر حملہ، مہنگائی کو خاتمہ، اور رشوت جس کے بارے میں اب ہم جو مرضی کہتے رہے، لیکن ایک رپورٹ خواہ انہوں نے گاڑ لی ہے یا جو بنا لی ہے کہ جی 16 پوائنٹ بڑھ گیا کرپشن میں، وہ ایک آئی تو ہے نا، اور وہ ڈینگرے یعنی اپنا لگے ہوئے ہیں ڈفلیاں بجانے والے اپوزیشن۔ حالانکہ جب وزیر اعظم بے ایمان نہیں ہے تو مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ جب میگا کرپشن وہ نہیں ہونے دے رہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ایک دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ، ان کے گلے میں رسا ڈالا جائے، ان سے پیسے نکلوائے جائیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس طرف پیش رفت کوئی نہیں ہے۔ اب خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس پر عمل نہیں ہوا۔ اب آپ مجھے بتا دیں صابر شاکر صاحب، اس وقت کوئی ایسا بڑا ملزم یا مجرم ہے جو جیل میں ہے؟ سر اس میں دیکھیں جیل میں نہیں ہے، وہ ایک پروسیجر ہے، اس پروسیجر کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور میں آپ کو کل بتاؤں گا کچھ ڈیٹیلز جو آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے نیب کی طرف سے۔ اس میں پولیٹیشین سے صرف 0.47 بلین یعنی 47 کروڑ روپے کی ریکوری ہے ایک سال میں، گزشتہ ایک سال میں نیب نے کی ہے، جبکہ اس کے برعکس بیوروکریٹ سے ریکوری بہت زیادہ ہے، بزنس مین ان سے بہت زیادہ ہے، اور ادرس جو آتے ہیں، پرائیویٹ پرسنز آتے ہیں اور صنعت کار آتے ہیں، ان سے بھی زیادہ ہے۔ تو ٹوٹل جو ریکوری ہے ایک سال کی وہ تقریباً 50 ارب روپے کے قریب بتائی جا رہی ہے، 50 ارب روپے کے، لیکن اس میں پولیٹیشین سے ریکوری صرف 0.47 کروڑ روپیہ ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ تو جو آپ نے کہا کہ تو آپ سے زیادہ کس کو پتا ہے صابر شاکر صاحب؟ اب یعنی مجھے مجبور کرتے ہیں باتیں کرنے پر، او بھائی یہ سمجھتے ہیں سرکاری ملازم یا پولیس یا وردی میں یا فلانا کہ آج نہیں تو کل انہیں سیاستدان جڑے نے پیٹی بھرا دے، انہوں نے اس کی جگہ آ جانا، اس نے اس کو بچانا ہے، اس نے اس کو بچانا ہے، یہ اس کا رشتہ دار ہے، یہ اس کا بھائی ہے، ادھر بیٹھا ہے ادھر بیٹھا ہے۔ یہ ہمیں نہیں پتا، میں لسٹ دے دیتا ہوں کہ کون کون کہاں کہاں بیٹھے ان کے ایک دوسرے کو، یعنی وہ اور ایک تھا صاحب کے جو پوتے ہیں ان کو کس نے اطلاع دے دی کہ شہزاد اکبر ہٹ رہا ہے؟ وہ تو اس وقت بہت بڑا ان کا مجاہد بنا ہوا ہے نا، حکومت کا مخالف، اس کو ہی اطلاع ملی ہے، آپ کو مجھے نہیں ملی۔ نمبر 2، سسٹم میں موجود ہیں لوگ، اسپاٹ فکسر جس کو کہتے ہیں ہم۔ دوسرا یہ جو
اس طرح کی کہ جی وہ فلاں کرے گا نہیں کرے گا. آپ نے ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا ہے. اگر وہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتے. جب آپ چیئرمین نیب اور باقی عہدیداروں کو کہیں گے ہاں بھائی غلام حسین اور صابر شاکر کے متعلق جو فائلیں ہیں ان کو اٹھا کے ادھر بند کر دو, انہیں ماذا صرف کرنا ہے جی احتساب. کون سا احتساب؟ باتیں کرتے ہیں. اصل میں چوہدری صاحب جو اب تک اطلاعات ہیں جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کم از کم 2000 سے, تو میں دیکھ رہا ہوں سال 2000 سے قومی احتساب بیورو, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جس کو کہتے ہیں ہم, وہ زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ بہت اچھا کام ہو رہا تھا اور بڑے بڑے میگا سکینڈلز پہ کام ہو رہا تھا. اور 2002 میں انتخابات ہو جاتے ہیں اور نیب کے افسر جو ہیں بڑے, ان کو ہدایات تھیں پرویز مشرف صاحب کی طرف سے اور کہ جناب دبا کے رکھنا ہے فل ڈوز, کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں, بے رحم احتساب. لیکن 2002 کے انتخابات ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک لسٹ آتی ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے فائلیں جو ہیں وہ فی الحال روک دیں, اور پھر اس کے بعد پیٹریوٹ بنتا ہے اور پیٹریوٹ بن کے پھر آگے وہ گورنمنٹ حکومت سازی چلتی ہے. تو یہ سلسلہ تو ایک ہے کیونکہ اسپاٹ فکسر ہر جگہ پہ موجود ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں ان کے بھی ریلیٹیوز ایک جماعت پہ, دوسری میں, تیسری میں, تینوں چار جماعتوں میں سیٹ ہیں اور ایک دوسرے کو لک آفٹر کرتے رہتے ہیں. تو یہ صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ جیلوں سے باہر کیوں ہیں, ہم صرف جوڈیشل سسٹم پہ نہیں ڈالتے. ایف آئی اے کا میرا صابر شاکر صاحب میری ناچیز رائے ہے جی کہ کسی کو کوئی دلچسپی نہیں کہ بدعنوان, چور چکے, ڈاکو, رشوت ستانی کرنے والے, جو قومی خزانے کو لوٹنے والوں کو پکڑا جائے. یہ صرف باتیں ہیں اور نعرے ہیں. ایسا ہی ان کا میں آپ کو بالکل حتمی طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں کوئی شخص جو ہے یہ چاہتا ہی نہیں کہ رول آف لا ہو, قانون اور قاعدے کے تحت, آئین اور قانون کے تحت اپنا کام کریں. پہلے آپ نے ججوں کو, جرنیلوں کو اور جرنلسٹ کو اس سے باہر رکھا ہوا ہے. کس لیے؟ اس میں جو اور چیزوں کا میں رہنے دیں, اس میں جو اس کا ہی جواب لے دیں. اس میں یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آج صابر شاکر پھنس گیا تو کل چودھری غلام حسین کی باری بھی آ جائے گی, چودھری غلام حسین پھنسا تو ارشد شریف کی باری آ جائے گی, ان سب کی پھر. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صابر آپ سے میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں. اب آپ نمازی پرہیزگار آدمی ہیں, شکریہ. مجھے صابر شاکر یہ بتا دیں کہ آپ کے سامنے ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر نے ایک ریٹائرڈ جج کے بارے میں کیا کہا جب میں نے ان کو کہا کہ جو 1 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا ہے, بچی دی شادی تھے, انہوں نے کہا وہ نہیں تو مینو آپ کیا, میں 2.5 ارب اکٹھا کر لیا ہے. لعنت پہ جو اس نظام تے لوگ فخریہ بتا رہے ہیں. جی ہاں ایسا ہی آپ کے سامنے آپ کے سامنے حلف دیں مجھے کہ آپ کے سامنے وفاقی وزیر نے یہ مجھے نہیں کہا. بالکل ایسا ہی ہوا. تو کیا ایکشن ہو رہا ہے؟ تو پھر تقریریں بند کریں. آپ تماشا بنایا ہوا ہے آپ نے. ڈونٹ ٹیل اس لائز. جب ہم سب کو پتا ہے وہ کہاں ہے وہ بندہ. 2.5 ارب روپیہ ایسا ہی ہے چوہدری صاحب, ایک شادی. وہی وہ ظاہر ہے اس طرح کے پھر ایونٹس ہوتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. اور چوہدری صاحب چلیں, باقیوں کنوں پھڑو گے؟ نہیں کسی کو نہیں پکڑا جا سکتا, یہ بات ذہن میں رکھیے. ہمارے بھی ہم بھی پچھلے دنوں اکٹھے ہوئے ایک جگہ پہ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ سارے تقریباً 30 سال کے بعد. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو لیکچر ہمیں 30 سال پہلے ہمیں ہمارے پروفیسرز دیتے تھے سسٹم کے بارے میں, ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب, ڈاکٹر سرور صاحب, ڈاکٹر جہانگیر تمیمی صاحب, حسن عسکری صاحب, قزل عباس صاحب, وہ چیزیں ساری آج بھی اسی طریقے سے موجود ہیں. ان میں سے کچھ نہیں بدلا اور وہی ایشوز آج بھی موجود ہیں سسٹم میں. ہم سسٹم کا رونا رو رہے ہیں. اور عمران خان صاحب سے وہ کہتے ہیں اتفاق تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بہت زیادہ ابھی تک بدقسمتی سے وہ ایک ایسی اچھی ٹیم اپنے ساتھ نہیں ملا سکے جو تسلسل کے ساتھ ایک فوکس قسم کی کاروائی کرے اور فوکس رہے. معاف کرنا, مجھے غصہ نہ چڑھائیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں
صابر شاکر صاحب آپ غصہ نہ دلائیں. جب آپ کا نظریہ یہ ہو, جب آپ کو کہا جائے کہ اس بندے پر 35 کیسز ہیں قتل کے اور 3500 قبضے کے اور فلاں کے, اور اس کو بنایا جا رہا ہے جی, تو آپ آگے سے مجھے یہ جواب دیں وہ سارے کرپٹ نہیں چھڈو چوئی صاحب. تو پھر میں کی کراں, اور میں صرف ایک ہی رہ گیا کہ اتنے اعلان کر کے اور خودکشی کا اعلان کر دیا. میں سر اللہ نہ کرے, خودکشی حرام ہے ایسا کیا مطلب اندر ہم لوگوں کو جواب دیں. یہ جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں پوری دنیا میں, میں چند دن کے لیے گیا ہوں یو کے میں, میں گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا. پورے ایک اور چیز بھی دنیا ہے جہان کے پاکستانی سوالوں کے ساتھ میرا پیچھا کر رہے. چوہدری صاحب ایک اور بات بھی ہے, ہم جب یہ کام کیا؟ کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں, تو خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور ادروائز بھی شروع کر دیتے ہیں, میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے لائن بدل لی. اب یہ لائن بدلنے کا کیا ہے؟ اگر پاکستان تحریک وہ کون سی لائن بدلی ہے؟ میں نے تو کل کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں عمران خان کامیاب ہوں اور ان سے اچھا کوئی لیڈر نہیں, اور دیانتدار بھی ہے. جب ہمیں اس کے برعکس ملے گی تو ہم یہاں پہ وہ بھی کہہ دیں لائن کیا بدلی ہے. ہم رونا رو رہے لوگوں کا, رونا رو رہے پاکستان کا. آپ کہتے ہیں ایک پیج پر, آپ 3000 پیج بھی اکٹھے پڑھیں تو جو زمینی حقائق ہے ان سے ہم آنکھیں نہیں چلا سکتے. آئی ایم سوری, لائن بدل رہی ہے, کالی لائن بدلی ہے. تو وہ یہی تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں لائن بدلی, اور بھائی ہم کیا ان کے پے رول پہ تو نہیں ہیں, ہم نے تو وہی ہے جو چیزیں دکھانی ہیں. بلکہ پرائم منسٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ جناب ان طرح کے ایشوز کو بتایا کریں تاکہ میرے علم میں آئیں, مجھے پتہ چلے کہ وزارتیں کیا کر رہی ہیں, وزیر کیا کر رہے ہیں. کس وقت کہتے ہیں؟ وہ جب اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جب ہم بتاتے ہیں تو وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ریزن ہم نے تو آج تک بتایا ہی کچھ نہیں. اس کی ریزن ہے چودھری صاحب, ہم نے تو آج تک بتایا ہی نہیں ہے. صابر شاکر اور غلام حسین روز پروگرام کرتے ہیں, اور اللہ کا فضل ہے یا ایک پر ہوتا ہے یا 2 پر, جی ہاں, یا ایک پر برابر ہوتا ہے. یہی ہے نا پروگرام. جی ہاں, اس میں کوئی غلط یا مبالغہ آمیزی ہے؟ اب کچھ اور چیزیں نہیں. ہاں جی, اس کے باوجود ہم بیٹھے کر رہے ہیں بات, اور ڈٹ کے کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کسی سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اگر انہوں نے کوئی دیا ہے مربع تو وہ واپس لے لے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی ریزن ہے چوہدری صاحب, جب ہم جاتے ہیں تو اس وقت ہم یہ باتیں کرتے ہیں. ہم نے وہ باتیں جو ان کے وزیر, ان کے مشیر, ان کے جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں وہ جو نہیں بتاتے وہ تو ہم بتاتے ہیں, اور ان کو واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں, اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی آپ نے بات کی, اب ان کی جو وائس چیئرمین ہیں وہ انتہائی آنریبل ریٹائرڈ جج ہیں, جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ, اور وہ ولید اقبال جو کہ سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی والدہ ہیں. ڈاکٹر جاوید اقبال کی اہلیہ ہیں, علامہ اقبال کی وہ بہو ہیں. تو جب وہ اس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں, یا تو آپ کوئی رپورٹ نہ مانیں. آج بریف کیا ہے پرائم منسٹر کو بھی, اس میں فواد چوہدری صاحب نے بتایا کہ جناب اس میں فائنینشیل کرپشن کی بات نہیں کی گئی, بلکہ رول آف لا کی بات کی گئی ہے کہ رول آف لا نہیں ہے. تو رول آف لا اور اس طرح کی کرپشن کی فواد چودھری صاحب, آپ کو اللہ نے موقع دے دیا ہے, کافی آگے آ گئے ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ آپ اور آگے جائیں. کم از کم عوامی اور سیاسی رویہ ہے, لیکن اس طرح کے بے معنی اور بےہودہ دفاع جو ہے نا اپنے پاس رکھے. یو آر ڈوئنگ نو سروس ٹو دس کنٹری اور دس گورنمنٹ اور پرائم منسٹر. کمال ہے بھائی, آپ آنکھوں میں آنکھیں دیکھیں ڈال کے. میں نے کہا ہم نے تو آج تک کوئی کیس کیا ہی نہیں ٹیلی ویژن پر. ہم تو پرائیویٹلی بات کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھ لیں وہ دیکھ لیں. اب آگے مطلب تو یہ ہے کہ کوئی ڈیسٹیبلائز کرنا ہی نہیں. ابھی سر دیکھیں نا, کوئی بھی اس وقت میرا ظاہر ہے پرائم منسٹر کو یہ بتایا گیا. اب آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے, معاف کرنا, کہ ایک خاتون وزیر اعظم پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کو باقاعدہ ننگی گالیاں دی گئی ہیں 3 دن پہلے. باقاعدہ یہ آپ نے ماحول پیدا کیا ہے. جب آپ بندے جن کی طرف ہم نشاندہی کرتے رہے ہیں اور آج دن تک صبح تک بھی آپ اس کے برعکس رویہ رکھتے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں
तमाम तोपों का रुख प्राइम मिनिस्टर और उनके इर्द गिर्द चला गया है। वो कहते हैं बाकी क्या बेचते हैं, ऑपोजिशन कहती है जो हम फलां को नहीं हटाना चाहते, हमारा काम हो रहा है। वो कहते हैं जी हमें क्या तकलीफ है दूसरों से, इनको करे। अब इसका कोई उनको नहीं बताता कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारा आप बहुत बड़ा एसेट है, यू आर अ ग्रेट एसेट ऑफ दिस कंट्री। अगर आपके मुंह पर खामखा आपको गालियां कोई पूछने वाला है, और मसलसल डाकू चोर फलाना टमकाना, हालांकि उनका बदतरीन मुखालिफ भी उनको बददियानत नहीं कह सकता। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, ठीक है एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ब्रेक ही लेंगे अब, और आपने क्या करना है। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है सिचुएशन, सियासी सूरत हाल, और इमरान खान साहब को चौधरी साहब बताया गया है कि आप अपने आप को कंपोज रखें, ऑर्गेनाइज रखें, अपने आप को इन हाउस ऑर्डर ज़रा थोड़ा सा बेहतर करें, कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और सुनी सुनाई बातों पे गौर नहीं करना आप मुकम्मल तौर पे तवज्जो दें, क्योंकि आज मुलाकात हुई उसकी वजह के एक अहम तरीन इवेंट होने जा रहा है चौधरी साहब। 3-4 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाइना का कर रहे हैं, और ये इंतहाई अहम दौरा है स्ट्रेटजिकली, और ख़ास तौर पे ये जियो पॉलिटिक्स भी और जियो इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आज जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की, और उसमें DGI भी थे, और फिर 1-on-1 मुलाकात भी हुई, उसमें ये इस विज़िट को ख़ास तौर पे ज़ेर बहस लाया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिससे पाकिस्तान की तकदीर वाक़तन बदलने जा रही है, और जो CPEC का अगला फेज़ आने वाला है वो एक सनती इनकलाब की तरफ हम बढ़ रहे हैं चौधरी साहब। तो इस पे सारी इन डिटेल बात हुई, और अगर इन हालात में जबकि अहम तरीन विज़िट है, और पाकिस्तान 4 इकनॉमिक जोन जो है इस साल के आखिर तक लॉन्च कर रहा है, इंडस्ट्रियल जोन, इकनॉमिक जोन जिसे कहते हैं, एक रशकई में, एक फैसलाबाद में, एक बोस्तान में, और एक होगा आपका जहन से निकल रशकई में, एक खैबर पख्तूनख्वा में रशकई में, एक पंजाब फैसलाबाद, एक ढाबेजी सिंध, और एक बोस्तान कोयटा बलूचिस्तान। तो ये 4 ऐसे इंडस्ट्रियल जोन होंगे जिसमें चाइना दिलचस्पी रखता है यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लेके आने की और सनतें लगाने की, और 6-7 शोबे हैं जिसके लिए, क्योंकि चाइना पे इस वक्त अमेरिका जो है वो उस पे पाबंदियाँ आयद कर रहा है, और चाइना शिफ्ट हो रहा है मुख्तलिफ मुल्कों में, अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनमें। अब उसका फोकस है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को भी चेक किया जा रहा है कितनी वर्थ है। तो इतने अहम तरीन मामलात हो रहे हैं, तो ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और हुकूमत और वज़रा को ज़्यादा फोकस किस पे रखना चाहिए, आप भी ज़रा थोड़ा सा बताइए। क्या फोकस रखना चाहिए? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर, अवामी फलाह पर, और यानी ऐसी गवर्नमेंट जिस पर उंगली ना उठाई जा सके, और जुर्रत ना हो दो मैं क्या कहूँ लफ्ज़, हाँ, यानी 4 आने वाले वर्कर हैं वो जो है वो गालियां दे रहे हो। तो बहरहाल ये एक अच्छा आज की गुफ्तगू जो हुई है, आज की मीटिंग हुई है, उसकी आगे आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक भाई साबर शाह, आप क्यों अब जैसे कभी कई दफा मुझे आप कहते हैं कि जी क्यों गल नहीं खोल के कर दे। वो मीटिंग तो कितनी 1000 मीटिंग्स हो चुकी हैं, मुझे जरा वो निकाल के दे दे डाटा, आज की क्या तो कल की क्या। हमें रिजल्ट की जरूरत है। बाज़ इदारों पर अल्लाह के फजल से कौम का इत्मीनान है, उनकी लीडरशिप ने रिजल्ट दिए हैं, उनसे तवक्को है कौम को, और वो चाहते हैं कि यहाँ स्टेबिलिटी आए और लोग जो है 2 वक्त रोटी कमा के खाएं। ये जो आप ये झुंगियां दे उत्ते काम कर रहे हो ना, झुंगियां दे लोगों का गुरबत नहीं मुकनी। आपको पता नहीं कौन पट्टियां पढ़ाता है। आई फेल टू अंडरस्टैंड। शाह साहब, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डायरेक्शन बड़ी वाज़े रखें और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी करते रहें। जब तक आप खुद एहतसाब नहीं करेंगे, ये जरा दोबारा कहना, तेरे की शक्कर, जब तक आप खुद एहतसाबी नहीं करेंगे तब तक चॉइस साहब खुद एहतसाबी कहाँ करेंगे?
آپ تو کہتے ہیں یہ کام ہی بہت اچھا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ایک اور امپورٹنٹ چوہے صاحب، ایک اور اہم ترین. نہیں ویٹ منٹ جی. آپ کہتے ہیں جی ثبوت کا ہے تو فلاں کیا ہے. ایک صاحب اب وہاں نہیں ہے تو میں بات نہیں کرنا چاہتا، نام نہیں لوں گا. اس نے فائلیں جب میز پر رکھی تو پھر اور کیا ثبوت چاہیے تھا؟ وہ پھر آپ کو یہی تو اصل مسائل ہی یہ ہیں کہ جب آپ سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے تب پھر یہ مسائل ہوتے ہیں اور یہ چیزیں مایوسی پھیلتی ہے. کیونکہ پاکستان کے چوہے صاحب 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹرز نے سے زیادہ وزیر اعظم عمران خان کو ووٹ دیا، 2 بڑی نہیں کئی جماعتوں کو مسترد کرتے ہوئے. تو جب آپ اتنا بڑا مینڈیٹ لے کے آئے اور آپ کو اتنی اچھی وکٹ ملی، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو کھل کر کہتے ہیں، کھل کر بیان کرتے ہیں، وہ خواہ ایک کے ساتھ میٹنگ ہو خواہ وہ کئی کے ساتھ میٹنگ ہو، ڈیموکریسی اور آئین، اور وہ فل سپورٹ کرتے ہیں. ایسی اسٹیبلشمنٹ اور ایسی ملٹری لیڈرشپ آپ کو کہاں ملے گی؟ اور اس کے باوجود آپ ایک غلط جگہ پہ سینگ پھنسائیں اور اپنی ڈائریکشن کو بار بار ڈائیورٹ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ بھی مایوس ہوں گے. جی دیر یو آر. ہاں جی. تو پارٹی جو ہے 3.5 سال میں آپ نے کتنی میٹنگز کیا کارکنوں کے ساتھ؟ یہی تو چیز ہے جب آپ اصل پبلک سے. اچھا یہ بھی میں بتا دوں، جی آپ یعنی آپ کو جو تانا دیا گیا ہے نا، ہمیں بھی لوگ کہتے ہو تو ہر ایسے نہیں رستہ بدلے، ہمارا وہی رستہ ہے. پاکستان کئی دفعہ لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر جب نہیں تھے تب بھی اور اب بھی کہ جی چوہے صاحب آپ کی بڑی حمایت. انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ان کے اپنے نظریے ہیں، رائے ہے، ان کا اپنا ایک غلط یہ صحیح ایک موقف ہے، اس کی وجہ سے یہ ہماری حمایت کرتے ہیں. ہی از ناٹ فار اس. سو تھینک گاڈ ہی انڈرسٹینڈ. ہم تو ایسا پاکستان وی آر کے ناٹ ساتھ فار ہیں. اینی باڈی جی ہاں. اور فار اگینسٹ اینی باڈی. ہم اب بات سن لے، ہم. یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف میں اچھے بندوں کی کمی ہے. شاہ محمود قریشی ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اسد عمر ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. شفقت محمود ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. لسٹ بنا لیں، 10 بندے ہیں، کمپیٹنٹ ہے، کیپیبل ہے، کلین ہینڈڈ ہے، کلیئر ہیڈڈ ہے. یار بہت اچھے لوگ ہیں. عارف حل بھی ہے، میں کہتا ہوں اس کو یعنی سونے کا تاج پہنانا چاہیے. وہ بیچارہ اپنی صحت کے خراب ہونے کے باوجود رات دن لگا ہوا ہے کہ کسی طرح ملک میں اسٹیبلٹی آئے اور لوگوں کی 2 وقت روٹی پوری ہو. اور جو لوٹ مار کر رہے ہیں ان کے گلے میں عمران خان رسا ڈالیں، جائیں جس سے تردید کروانی کروا لیں. ایسا ہی ہے تو صاحب، ایسا ہی ہے. پی ٹی آئی کے جو بالکل جو ہے نا کریم جو پی ٹی آئی کی ہے وہ ایسا ہی سوچتی ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی بات کرتا ہے کھل کے وہاں پہ جا کے اس پہ کراس لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب یہ ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، سب اچھا ہے. تو یہ بھی ایک کلاس موجود ہے خاص طور پہ. اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کیبنٹ میں ٹوٹل کیبنٹ ممبرز کتنے ہیں؟ پوری لسٹ ہے. یہ بھی میں آپ کو ایکچوئل تعداد اگر آپ کو بتا دوں کہ آپ حیران ہوں گے، آپ تصور نہیں کر 50 سکتے. تو 70 ہے نا. جی ہاں، 55 سے زیادہ ہے، 55 پلس ہے. آپ یہ سوچیں 55 پلس کی کیبنٹ ہے اور یہ سارے کر کیا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں. آپ کو لطیفہ سناؤں؟ جی جی لطیفہ سن لے ایک جملے کا. ہاں جی. میں نے ان کے نزدیک ایک اہم غیر سیاسی شخصیت سے ایک دن کہا کہ جی وہ تسی عہدہ کی کر رہے ہو؟ وہ غیر پنجابی ہے. کہتا میرے تو ہاتھ کھڑے ہیں، میں تو وہ اس صوبے سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں. اندازہ لا لو تو. جی ہاں. اگلے بریک کے بعد جی ایک اور بات آپ کو بتاتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।